اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الخامس فی السہو. ہماری بات چل رہی ہے 5ویں باب اور سہو کے بارے میں. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص صحیح ہے واجبات نماز میں سے جان بوجھ کر کچھ پڑھتا ہے، جان بوجھ کر کچھ ترک کرتا ہے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. جیسے صحیح ہے عمدن الحمد نہ پڑھے. اس کے علاوہ دیکھیے پھر ہم نے اس کا حکم پڑھا تھا کہ ایسے سہو کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے کوئی قراءت کو بھول جائے اور رکوع کر لے، جہر کو بھول جائے، اخفات کو بھول جائے، رکوع کی تسبیح کو بھول جائے، جھکا لیکن کچھ پڑھا نہیں، کھڑا ہو گیا، جھکا کچھ سوچنے لگا، کھڑا ہو گیا، تو اس کا رکوع صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم پڑھیں گے ما یوجب التلافی، جس کی تلافی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم عام زبان میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کو کہہ لیں بھرپائی. صحیح ہے، بھرپائی، تلافی کرنا. ما یوجب التلافی، کہ جو سبب بنتی ہے کس کا؟ تلافی کا. کہ آپ کیا کریں؟ اس کی بھرپائی کریں. کیسے کرنی یعنی ہے؟ اعادہ کریں، اعادہ کرنے کی معنی میں اعادہ نہیں. صحیح ہے، ابھی آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. جیسے سجدے سہو ہے، نماز احتیاط ہے. صحیح، بس اپنی نماز کو آپ جس کی وجہ سے آپ کو نماز کو ریپیئر کرنا پڑے، کیسے؟ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا دیکھیں مولانا، فمن ذکر، تو جس کو یاد آئے، فمن ذکر یعنی جسے یاد آئے، انہو لم یقرأ الحمد، کہ اس نے حمد کو نہیں پڑھا ہے. صحیح ہے، وَهُوَ فِي السُّورَةِ، اور وہ ابھی کہاں پر ہے؟ سورے میں ہے. سورے کہتے ہیں جو الحمد کے بعد ایک سورے پڑھی جاتی ہے. اگر کسی کو یاد آئے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، یاد آیا یاسین حسین کو، ابھی کیا پڑھا؟ الحمد تو پڑھی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ قَرَأَ الْحَمْدَ، تو کیا کرنا ہوگا؟ حمد پڑھیں گے. وَأَعَادَ السُّورَةَ، اور سورے کو پھر دوبارہ پڑھیں گے. ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ اکبر کہتے کہتے یاد آ گیا کہ خالی اِنَّا أَعْطَيْنَا پڑھی، الحمد نہیں پڑھی. پھر کیا کریں گے؟ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک کہ وَلَضَّالِّينَ. اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں نہیں جانا ہے. پھر سے جو سورہ پڑھی تھی کوئی ایک سورہ دوبارہ الحمد کے بعد پڑھیں گے تاکہ ایک ترتیب آ جائے. کہہ رہے فمن ذکر، جس کو یاد آیا، انہو، کہ بے شک وہ، لم یقرأ الحمد، بے شک اس نے نہیں پڑھی ہے حمد، وَهُوَ فِي السُّورَةِ، اور وہ ابھی کہاں پر ہے؟ سورے میں ہے، سورے پڑھ رہا ہے. قرأ الحمد، تو حمد کو پڑھے گا. وَأَعَادَ السُّورَةَ، اور سورے کا اعادہ کرے گا. اعادہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ سورے تو پڑھ چکا تھا، اسی لیے دوبارہ سورے کو پڑھے گا. کلیئر ہے اولیاء؟ جی. اب آگے دیکھیں، وَمَن ذَكَرَ، اور جسے یاد آئے، ترک الرکوع، رکوع کا چھوڑنا، کہ اس سے رکوع کیا ہوا ہے؟ چھوٹ گیا ہے. قبل السجود، لیکن ابھی سجدے میں نہیں گیا ہے مولانا، سجدے سے پہلے ابھی جھکا ہی تھا کہ اسے یاد آیا رکوع تو میں نے کیا ہی نہیں ہے. رکعہ، تو کیا کرے گا؟ رکوع کرے گا. لیکن رکوع کیسے کرے گا؟ پہلے سیدھا کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کے تب رکوع میں جائے گا. ایسا نہ ہو کہ سجدے ہی کی پوزیشن میں اٹھے اٹھے رکوع میں چلا جائے. صحیح، اس سے کیا ہوگا؟ ایک قیام ہمارا مائنس ہو جائے گا، قیام متصل و رکوع. تو کیا کرنا ہے؟ فمن ذکر ترک الرکوع، جسے یاد آئے رکوع کا چھوڑنا، قبل السجود، سجدے سے پہلے، رکعہ، تو وہ رکوع انجام دے گا. ومن ذکر بعد
اور جسے یاد آئے قیام کے بعد کھڑا ہو گیا مولانا، صحیح کھڑا ہوا کہ ترک سجدتن، کہ اس سے ایک سجدہ کیا ہے چھوٹ گیا، یعنی ایک سجدہ کیا اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑا ہو گیا، پھر یاد آ رہا یار ایک ہی بار گیا اس سجدے میں، کیا کریں گے؟ کہہ رہا قعدہ، پھر کیا کرے ہو بیٹھ جائے گا، وسجدہ، اور کیا کرے گا سجدہ کرے گا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، اور 2 سجدے سہو کرے گا، کب مولانا؟ نماز کے فوراً بعد، بنا کلام کیے، بنا کوئی ایسا کام جو نماز کے بطلان کا سبب بنتا ہو، استدبار قبلہ نہ ہو، فوراً نیت کرے گا، نیت کرنے کے بعد سجدے میں جائے، کہ بسم اللہ وباللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بیٹھے اور اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائے، وہی اسی کو دوہرائے، بسم اللہ وباللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا پڑھے؟ تشہد پڑھے اور سلام پڑھے، سلام میں بھی کیا کرے گا؟ 2 ہی سلام ہے اس میں، صحیح ہے، تینوں سلام نہیں پڑھنا ہے۔ وَقَذَا، یہاں تک سمجھ میں اگر آ گیا، کہہ رہے وہ سجدے سہو کے بعد 2 سلام پڑھیں؟ ہاں، سجدے سہو کے بعد 2 سلام آئے گا، بھی پورا مسئلہ آ جائے گا، آپ کون کون سا سلام پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر سے یہاں سے بتا دیجیے، فمن ذکر بعد القیام، فمن ذکر بعد القیام، جسے یاد آئے کھڑے ہونے کے بعد، ترکا سجدتن، کہ اس نے چھوڑ دیا ہے ایک سجدہ، قعدہ یعنی بیٹھ جائے گا، وسجدہ، اور ایک سجدہ کرے گا۔ اب ایک سجدہ کر کے جب نماز تمام ہو جائے گی تو کیا کرے گا؟ وَيَسْجُدُ، اور سجدہ کرے گا، سجدتئی السہو، 2 سجدے سہو، وَكَذَا، اور اسی طرح سے، لو ذکرا، اگر یاد آئے، لو یعنی اگر، صحیح ہے، ذکرا یاد آئے، ترکت تشہد، کہ وہ کیا بھول گیا ہے؟ تشہد بھول گیا ہے، پتہ چلا ہمیں بیٹھنا تھا دوسری رکعت میں، لیکن ہم نے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، بہت جلدی تھی اور جلدی کے چکر میں کیا کیا؟ سیدھے کھڑے ہو گئے 2 سجدہ کر کے، کہہ رہے وَقَذَا لَوْ ذَكَرَ، اسی طرح، قضا مانے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح، لو ذکرا، لو یعنی اگر یاد آئے، اسی طرح اگر یاد آئے، ترکت تشہد، تشہد کا چھوڑنا، ولو ذکرا بعد التسلیم، صحیح ہے، اور اگر یاد آئے کس کے بعد؟ تسلیم کے بعد، مثلا یہاں پہ دیکھیں، لو ذکر ترکت تشہد، اور اسی طرح انجام دے گا اگر تشہد کو بھول جائے، کیا ایسے انجام دے گا؟ یعنی کھڑا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا، اور بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تشہد کو پڑھے گا، کہے گا الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ولو ذکر بعد التسلیم، اگر اسے سلام پڑھنے کے بعد یاد آئے، ترکت تشہد، صحیح ہے کہ اس نے تشہد کو کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا ہے۔ اب الصلاۃ علی النبی علیہ السلام، یا نبی اور ان کی آل پر ہم نے کیا کیا ہے؟ صلوات نہیں بھیجا ہے، قضاہ، تو اس کی کیا کرے گا؟ قضا بجا لائے گا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب یاد آیا کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا تھا، سیدھے کیا پڑھ دیا؟ سلام پڑھ دیا، کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صحیح، تشہد پڑھیں گے، صلوات چھوٹ گئی تھی تو صلوات کو پڑھیں گے، اس کی قضا بجا لائیں گے۔ تو اس میں سب سمجھ میں آیا جی؟ آغا اگر دوسری رکعت کا تشہد چھوٹ گیا ہے تو چوتھی رکعت میں اس کو ادا کریں گے؟ دوسری رکعت میں تشہد آپ کو کھڑے ہو کے نہیں یاد آیا، تیسرے کے لیے کھڑی ہوئی نہیں یاد آیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جب نماز سلام پڑھنے کے بعد اگر یاد آ رہا ہے
کیا کریں گی؟ اسی وقت آپ اس کی قضا بجا لائیں گی، اور وہ بھی نہیں یاد آیا تو نماز صحیح ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر صرف قضا سجدہ سہو کے بعد میں چلانی پڑے یا اور صرف تشہد پڑھتے ہیں؟ نہیں تو پہلے آپ پہلے قضا بجا لا دیں پھر سجدہ سہو کریں، بس جی اس کے بیچ میں آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، صحیح کہ آپ کی امی بلا رہی ہیں کہ ساتھ دودھ گرم، دودھ بند کر دو، چولہا بند کر دو، ابل رہا ہے، اب کے ساتھ جی امی ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کوئی کلام بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، صحیح۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ سیدھے السلام سلام کے علیکم بعد ورحمۃ فوری اللہ کرنی ہے۔ وبرکاتہ، پھر ہم نے اگر سجدہ ہمارا چھوٹا ہے ایک سجدہ تو سجدے کی قضا کر لے گا، صحیح۔ تشہد چھوٹا ہے تو تشہد کی قضا کریں گے، یہاں تک کہ اگر قنوت چھوٹ گیا ہے مولانا تو قنوت کی بھی کیا کریں گے؟ قضا اچھا کریں گے، قضا ہاں۔ کریں گے۔ بھول جائیں تو اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر بھول گئے تو اس کی اتنی تاکید ہے کہ بیٹھے ہی بیٹھے سلام کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے کہہ دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہو گیا۔ پھر اپنے تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں؟ جی کیا چیز؟ کھڑے ہو کے یاد آیا، جیسے آپ دوسری میں بیٹھنا تھا، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مقام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی الحمد سورہ آپ نے یعنی رکوع میں نہیں گئے ہیں، یہ مان لیجیے۔ کہاں نہیں گئے؟ رکوع میں ابھی نہیں پہنچے، تیسرے کے رکوع میں نہیں پہنچے ہیں، اس سے پہلے پہلے یاد آ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے کیا کریں گے؟ تشہد پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو کے الحمد سورہ پڑھ کے اور رکوع میں جائیں گے۔ ہاں سجدہ سو ایکسٹرا قیام ہو گیا نا، سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سو کیوں کرنا پڑے؟ بیجا قیام کے لیے سجدہ سو ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو چونکہ ایک قیام آپ کا کیا ہوا؟ ایکسٹرا ہو گیا، چونکہ ایک مرتبہ جو بنا تشہد پڑھے کھڑے ہوئے، صحیح، وہ زیادہ ہو گیا، چونکہ پھر بیٹھے تشہد پڑھا اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، تو یہ والا کھڑا ہونا نارمل میں آ جائے گا، پہلا والا کس میں چلا جائے گا؟ ایکسٹرا میں، اضافی میں، صحیح ہے۔ اور اس کے بدلے آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ الثالث آج ہی پڑھ دیں گے کل پڑھیں؟ چلیے یہاں تک علی الزائد واحتاط یہاں تک پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے الشک ان کان فی عدد الثنائیہ او الثلاثیہ۔ ہاں مولانا یہاں پہ دیکھیے، اگر شک ان کان فی عدد الثنائیہ، عدد کہتے تعداد، اگر دو رکعتی نماز، ثنائیہ یعنی دو رکعتی نماز، اب الثلاثیہ یعنی تین رکعتی نماز، اب الاولیین یا پہلی دونوں رکعتیں، من الرباعیہ چار رکعتی نماز کا، اعادہ کیا کرے گا؟ اعادہ کرے گا۔ کیا مطلب ہے مولانا؟ کسی انسان کو شک واقع ہو جائے، دو رکعتی صبح کی نماز پڑھ رہا، شک ہو گیا پہلی ہے کہ دوسری، مغرب کی پڑھ رہا ہے، اس میں عدد رکعت میں شک ہو جائے دو ہے کہ تین، یا چار رکعتی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے ہی دوسری میں کیا ہو جائے؟ شک ہو جائے، تو تھوڑا توجہ دے گا، اگر یاد آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد آیا تو کیا کرے گا؟ نماز کا اعادہ کرے گا، صحیح ہے۔ اس لیے کہ دو رکعتی اور تین رکعتی میں شک کیا ہے؟ نماز کے بطلان کا سبب ہوتا ہے کہ نہیں بھنگور؟ الشک ان کان فی عدد الثنائیہ، بھنگور ان کا نام نہیں ہے، اس میں نہ پڑھیے گا، بھنگور ان کی اٹک ہے، سرنیم، صحیح۔ کہہ رہے ہیں الشک ان کان فی عدد الثنائیہ، صحیح ہے، کہ اگر کسی کو شک ہو دو رکعتی نماز کی تعداد میں، اب الثلاثیہ یا تین رکعتی نماز کی تعداد میں، اب الاولیین یا پہلی دونوں رکعت، اولیین یعنی پہلی دونوں رکعتیں کس کی؟ من الرباعیہ چار رکعتی نماز کی، اعادہ کیا کرے گا؟ نماز کا اعادہ کرے گا، اعادہ کرے گا۔
وَكَذَا اور اسی طرح سے اعادہ کرے گا اذا لم يعلم کم صلی اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کتنی پڑھ لی 2 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی کہ 5 پڑھی کہ 1 پڑھی کچھ نہیں پتا پڑھتا رہا لیکن کئی رکعت ہوئی پتہ ہی نہیں ہے اتنا غافل ہوا کہ اس کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تب بھی کیا ہوگا نماز باطل ہو جائے گی صحیح ہے کوئی اتنا کھو جائے کذا اذا لم یعلم اسی طرح اگر نہ جانتا ہو کم صلی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی تو کیا کرے گا اعادہ کرے گا وَإِن كَانَ فِي فِعْلٍ ہاں مولانا اب یہ تو تعداد کی بات تھی رکعت میں اب دیکھیں عمل میں شک اگر ہو رہا ہے وَإِن كَانَ فِي فِعْلٍ اور اگر کسی کام میں شک ہو رہا ہے کسی عمل میں شک ہو رہا ہے قد انتقل عنه لم يلتفت کہ اس سے آگے بڑھ چکا ہو تو لم يلتفت متوجہ نہیں ہوگا مثلا مولانا الحمد سورہ ہے صحیح ہے یا الحمد یا سورہ یا دونوں آپ کو رکوع میں جانے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ میں نے الحمد سورہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی کہ آپ اس شک کی پرواہ نہ کریں آگے بڑھ جائیں کیوں کیونکہ انکان فی فعل اگر کسی فعل میں ہے فعل میں شک ہو رہا ہے قد انتقل عنہ اس فعل میں جس سے وہ منتقل ہو چکا ہے یعنی آگے بڑھ چکا ہے لم یلتفت تو متوجہ نہیں ہوگا وَإِلَّا اگر منتقل نہیں ہوا ہے عطا بِهِ تو اسے انجام دے گا مثلا ابھی رکوع میں نہیں گئے ابھی ایسے جھکی رہے تھے یاد آیا یار الحمد سورہ نہیں پڑھی ہے تو کیا کرے گا الحمد سورہ پڑھے گا سمجھ میں آیا پھر رکوع میں جائے گا کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ فِي فِعْلٍ اگر کسی فعل میں شک ہو صحیح قد انتقل عنہ ایسے فعل میں جس سے وہ منتقل ہو چکا ہو آگے بڑھ چکا ہو لم یلتفت آگے بڑھ گیا ہے پھر متوجہ نہیں ہوگا وَإِلَّا اگر آگے نہیں بڑھا ہے عطا بِهِ تو اسے کیا کرے گا انجام دے گا فَإِن ذَكَرَ اگر یاد آئے أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ کہ اس نے اسے انجام دیا تھا استعنف ان کان رکنن استعنف یعنی پھر سے نماز کو پڑھے گا ہاں استعنف یعنی من جدید نئے طریقے سے انجام دینا کب انجام دے گا ان کان رکنن جب رکن ہو وَإِلَّا فَلَا ورنہ تو ضروری نہیں ہے کیا مطلب ہے مولانا مثلا آپ کو یاد آیا تھا کہ رکوع چھوٹ گیا ابھی آپ سجدے میں نہیں گئے آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آپ نے پھر سے رکوع کر لیا اب رکوع کر کے جب سجدے میں گئے ہیں آپ کو یاد آیا یار میں رکوع تو کر چکا تھا یا نماز کے بعد آیا رکوع تو کر چکا تھا یہ میں نے دوبارہ رکوع کر دیا کیا ہو جائے گا نماز باطل چونکہ رکوع کیا ہے رکن ہے لیکن غیر رکن ہو جیسے ہم نے الحمد سورہ کی مثال دی کہ کسی کو رکوع میں جاتے وقت یاد آئے کہ اس نے الحمد سورہ نہیں پڑھی ہے اور پھر کھڑا ہو کے پڑھ لے پڑھنے کے بعد پھر یاد آیا یار نہیں پڑھی تھی فلاں والی سورہ تو میں نے پڑھی تھی صحیح یاد آیا تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا سمجھ میں آ گئی بات فَإِن ذَكَرَ اگر یاد آئے أَنَّهُ قَدْ فَعَلَهُ کہ اس نے اس کام کو انجام دیا تھا استعنف تو پھر سے نماز پڑھے گا ان کان رکنن اگر وہ شے کیا ہو رکن ہو وَإِلَّا فَلَا اور اگر رکن نہیں ہے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے فَلَوْ شَكَّ تو اگر شک ہو فَلَوْ شَكَّ یعنی تو اگر شک ہو فِي مَا زَادَ عَلَى الْأَوَّلِيَيْن کہ جب زیادہ ہو کس پر پہلی دونوں رکعتوں سے پھر رباعیہ 4 رکعتی نماز میں ولا بننا اور کوئی گمان بھی نہ ہو کہ تیسری ہے کہ چوتھی بنا علی الزائد تو کس پر بنیاد رکھے گا زیادہ پہ 3 4 میں ہوا تو کس پہ رکھے گا 4 پہ 2 3 میں ہوا تو کس پہ رکھے گا 3 پہ صحیح ہے 4 سے زیادہ پہ شک ہو تو کیا 5 پہ رکھے گا اگر کھڑے کھڑے شک ہو رہا ہے کہ چوتھی ہے کہ 5ویں تو کیا کرے 5ویں مانے گا کہ بیٹھ جائے گا چوتھی ہی سمجھ ہاں چونکہ 4 سے زیادہ نمازیں
ہے نہیں. کہہ رہے ہیں ولا فیما ولو شک فلو شک، اگر شک ہو فیما زاد علی الاولین، جب زیادہ ہو پہلی دونوں رکعتوں سے، پھر رباعیت 4 رکعتی نماز میں، ولا ظن، اور کوئی گمان بھی نہ ہو، کوئی آئیڈیا بھی نہ مل رہا ہو، صحیح ہے، بنا علی الزائد، تو بنیاد رکھے گا کس پر؟ زائد پر، واحتاط، زیادہ اور کیا کرے گا؟ احتیاط کرے گا. یاد کر والحمدللہ رب العالمین.